بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ تیرے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے جو ہر کام تیرا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے کہ گیدڑ سنگی کیا چیز ہے اور اس سے کیا انسان امیر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ گیدڑ سنگی یا جیکل ہارن طلسمان وہ مشہور زمانہ پر اسرار طلسم ہے جس کے متعلق ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر دوسرا شخص جانتا ہے۔ ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں کہ ہر شخص اس کو حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، انسان اپنی ابتدا سے ہی ہمیشہ کسی نہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہا ہے جو اس کو ابدی زندگی دے دے یا پھر دنیاوی کامیابی اور بہت سارا پیسہ دے دے۔ گیدڑ سنگی بھی ایک ایسی ہی جادوئی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے حامل شخص کو کسی قسم کے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس اس گیدڑ سنگی کے سبب دنیا کی ہر نعمت خود ہی کھینچی آتی ہے اور ہر قسم کے برے اثرات اور جادو سے اس فرد کو محفوظ رکھتی ہے۔ گیدڑ سنگی کے متعلق جاننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حقیقت میں سینکڑوں گیدڑ میں سے کسی ایک گیدڑ کے سر پر پایا جاتا ہے۔ گیدڑ کے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک سینگ نما ساخت ہوتی ہے جو کہ ایک تاج کی طرح ہوتی ہے اور اس کے سر پر بڑھتی جاتی ہے۔ ماہرین اس گیدڑ سنگی کو باقاعدہ ایک خاص طریقے سے گیدڑ کے جسم سے جدا کر کے سندور میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کے اصلی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سندور میں رکھے رکھے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، کہاوت ہے کہ اس کو محفوظ کرنے والے شخص کی قسمت اس کو اپنے پاس رکھنے سے جاگ جاتی ہے اور اس کو عزت، دولت، شہرت سب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں علوم العداد کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح کچھ جانور نحوست کی علامت ہوتے ہیں اور کچھ خوش بختی کی نشانی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ جانوروں کے خاص اعضاء بھی اپنے اندر خوش قسمتی یا بد قسمتی کا پہلو رکھتے ہیں، جیسے گھوڑے کی نال، سانپ کا منکا، جانوروں کی ہنسلی کی ہڈی وغیرہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح گیدڑ سنگی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے۔ علم سمیات اور عاملین کا ماننا ہے کہ گیدڑ سنگی اپنے آپ میں ایک ایسا جیتا جاگتا طلسم ہے جس کے لیے کسی پڑھائی، چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے پاس اصلی گیدڑ سنگی ہوگی اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کی سیف میں گیدڑ سنگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھیں گے، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جایا کرے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ البتہ سائنس اور بایولوجی گیدڑ سنگی کے مخفی اثرات کو نہیں مانتے۔ ماہر حیوانیات کے مطابق گیدڑ سنگی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹیومر ہوتا ہے جو کبھی کسی گیدڑ کے سر میں نکل آتا ہے۔ اس کو گیدڑ کے سر سے الگ کرنے پر اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر پیدا کرنے والے بیکٹیریا اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ اسلام اور قرآن کے حوالے سے ہمارے مذہب میں اس قسم کی کسی چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ یہاں جبت سے مراد ایسی ہی اشیاء ہے جن کا حقیقت سے دور تک بھی واسطہ نہیں ہوتا اور ان کے متعلق لوگ قیاس کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی روزی اور قسمتوں کے فیصلے کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، گیدڑ سنگی غیر معمولی عقائد کے ہی ایک دائرے میں آتا ہے جیسے کہ تعویذ، کالا جادو اور طلسمات وغیرہ ہیں۔ عام طور پر پیر بابا کے ساتھ مزاروں اور کسی دیگر ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ جادوگر اس گیدڑ سنگی کو مختلف قسم کے جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت گیدڑ سنگی کو کافی لوگ آن لائن بھی بیچ رہے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں نکلی گیدڑ سنگی بھی آ چکی ہے جو کہ لوگ پیسہ بٹورنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا کر سیل کر رہے ہیں۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگی فائدے مند ہوتی تو وہ خود خوشحال نہ ہوتے اور اس نہ در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچیں اور اپنا پیسہ اور وقت دونوں بچائیں۔ ہمارے دین اسلام میں ایسی توہمات کی ممانعت ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ گیدڑ سنگی کیا چیز ہے۔ لہٰذا گیدڑ سنگی کی تلاش کے لیے جوگیوں اور سنیاسیوں کا سہارا لینے سے قبل ہمیں اس چیز کو لازمی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز ان کی قسمت کو تبدیل نہیں کر پائی وہ ہمارے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین اور ایمان کو مضبوط بنائے۔ آمین ثم آمین۔